السلام علیکم پیارے دوستو، نوجوانوں، آج آپ کے لیے اسپیشل ویڈیو ہے جنسی سیکس کے لیے۔ یہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے، بس 2 منٹ میں 1 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں داخل کرتے ہی۔ اس حوالے سے آج بہت اہم ایسی ٹپس بتانے لگا ہوں جو وداؤٹ میڈیسن ہے، اور میری اپنی زندگی نہیں بلکہ بہت سارے بزرگوں کی زندگی کا نچوڑ ہے جن لوگوں سے میں ملا ہوں۔ بہت سارے حکیم اور ڈاکٹر لوگوں کا بھی تجربہ اس میں شامل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شروع میں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کہ اس میں ایک بات بہت اہم ہے، یہ شاید آپ کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کا انہوں نے دوائی بیچنی ہوتی ہے، یہ دوائی بیچنے والا کام نہیں کر رہا میں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ نوجوان جب شروع میں شادی ہوتی ہے تو ان کا ٹائم باقی کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی منی کی تھیلی بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ جلدی خارج ہو جاتی ہے، ٹائمنگ کم لگتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ ایک ہفتہ متواتر کرتے رہتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد ان کا ٹائم آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ مرد نیچے سے تیار ہوتا ہے، جو ہی عورت یا مرد کا عضو خاص عورت کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، مرد فوری طور پہ تیار ہو جاتا ہے، فوراً تیار ہو جاتا ہے، سیکس میں کے لیے بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ عورت فوری طور پہ تیار نہیں ہوتی، عورت سر سے تیار ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ کھیلے، اس کے ہونٹ چوسے، اس کے یہ جگہ جہاں پیار کرے، گالوں پہ پیار کرے، سر کے بالوں کے ساتھ کھیلے، اس سے عورت تیار ہوتی ہے۔ عورت اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی جتنی جلدی مرد تیار ہوتا ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ آپ جانور والا سلوک کریں گے، یعنی آپ تیار ہوئے، باہر سے آئے ہو، ارادہ کر کے اور لٹا دیا عورت کو اور چڑھ گئے، اس سے عورت خوش نہیں ہوگی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں، نفرت پیدا ہوگی۔ اس کا یہ ہے کہ آپ تیار ہوئے ہیں تو عورت کو بھی تیار ہونے کا تھوڑا سا وقفہ دیں، اس کو پیار کریں، اس کو سیکس کریں، اورل سیکس کریں، پیار محبت کی باتیں کریں، اس کو چھیڑیں، تو اس سے وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گی۔ اس کو بھی پانی سے آ جاتا ہے، جس طرح مرد کے عضو خاص کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح عورت کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے اہم کہ آپ خود تیار نہ ہوں بلکہ دونوں کو تیار ہونا چاہیے اس کے لیے۔ دوسری بات کہ مرد کہتے ہیں کہ میرا ٹائم شروع میں بہت کم لگتا ہے، جو ہی شادی ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ ٹائم لگے، وہ اس کے لیے انگریزی میڈیسن کا سہارا لیتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہ زندگی تباہ کر بیٹھتا ہے، عورت اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا عورت سیٹسفائی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ خود سیٹسفائی ہوتا ہے، پھر وہ نشہ دیگر میڈیسن کی طرف چلا جاتا ہے، جو دونوں کے لیے بہت خطرناک ہے، ازواجی تعلق بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ 10-15 دن ایک دوسرے دن گئے، روزانہ گئے، اس سے آپ کی منی کی تھیلی خالی ہو جاتی ہے، پھر ڈیلی کی بیس پہ منی بنتی ہے، پھر آپ کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ جو ریسرچ ہوئی ہے سب سے بڑی، افریقہ کے لوگوں کا ٹائمنگ جو ہے نا وہ تقریباً 20 منٹ کے قریب ہے، لیکن امریکہ کے لوگوں کا ٹائمنگ جو ہے وہ تقریباً 12 منٹ سے 8 منٹ کے قریب ہے۔ ترکی کے لوگوں کا ٹائمنگ جو ہے وہ 4.4 منٹ کے قریب ہے، اور پاکستانی لوگوں کا جو بیسٹ ٹائمنگ وہ 3 سے 5 منٹ ہے۔ آپ کہیں گے کہ لوگ تو گھنٹے کی بات کرتے ہیں، وہ ڈرامہ ہوتا ہے، وہ نشہ پی کے کرتے ہیں، اس سے دوسرا بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور آپ کی وہ طاقت بھی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نشہ کر کے وہ میڈیسن لے کے ایسا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ساتھی عادی ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، پھر وہ ادھر ادھر منہ مارتا ہے ساتھی۔ قدرتی ٹائمنگ جو ہے وہ یہ بتائی ہے میں نے۔
امریکہ والے شراب پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا ٹائم اتنا ہے۔ افریقہ نسل کے لحاظ سے ایسے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سعودی عرب کا بھی ٹائمنگ تقریباً 6 سے 7 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ مختلف ڈاکٹروں کی ریسرچ کی بات ہے۔ اب مرد اگر ٹائمنگ اپنا بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ کیا ایسی ٹپس ہیں جن کو اپنا کر مرد اپنی ٹائمنگ بڑھا سکتا ہے؟ پہلی بات تو بغیر کسی میڈیسن کی یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، جب واش روم پیشاب کرنے کے لیے جائے تو جو ہی پیشاب کرنے بیٹھے چھوٹا، تھوڑا سا کرنے کے بعد پیشاب کو روک لے، چھوٹے پیشاب کو روک لے، پھر تھوڑا سا پیشاب کرے، پھر روک لے۔ پیشاب کرتے ہوئے 3 دفعہ ایسا کرے، دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ جائے گا، 5 دفعہ 4 دفعہ ایسے کرے۔ 1 ہفتہ ایسے پریکٹس کرے، 1 ہفتے کے بعد اس کی عادت بھی ہو جائے گی، اس کی ٹائمنگ بھی قدرتی طور پہ بڑھ جائے گی۔ وہ اپنے نفس کو، اپنی اس کو عورت کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے وہ روک پائے گا، اس کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے اس سے۔ یہ قدرتی طریقہ ہے، بغیر کسی میڈیسن کے بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ زبردست ہے۔ دوسرا کیا ہے، جب آپ انٹر کورس کر رہے ہوتے ہیں، آپ متواتر جڑنے کے بجائے آپ تھوڑا سا کریں اور باہر نکال دیں، 30 سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے باہر نکال دیں، پھر دوبارہ انٹر کریں، پھر تھوڑا سا کریں، پھر باہر نکال دیں۔ یہ سب بار بار کریں گے، دونوں کو لطف بھی آئے گا اور ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی۔ اور یہ بار بار ایسا کرنے سے، 15 دن 20 دن مہینہ ایسا کرنے سے پھر آپ کی ٹائمنگ میں کافی فرق پڑ جائے گا، آپ کو کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ انٹر کورس کریں، آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑی دیر تک میں فارغ ہونے والا ہوں، باہر نکال لیں اور نفس کو سرے سے پکڑ کے پریس کر لیں، تھوڑا سا 10 سیکنڈ کے لیے ایسا کریں۔ اس کے بعد دوبارہ انٹر کریں، پھر تھوڑا سا کورس کریں، پھر باہر نکال کے پھر تھوڑا سا پکڑ لیں، سرے سے پکڑ لیں کہ منی میں نے روک لی ہے۔ آپ ایسا کریں، یہ عمل آپ نے 2 دفعہ کرنا ہے۔ جب بار بار ایسا کریں گے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا، آپ کی ٹائمنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ چوتھا طریقہ جو بہت اہم ہے اور سب سے بڑی بات ہے، جو ہی انٹر کورس کرنے لگے اس وقت کسی اپنے خیال کو کسی اور طرف لگا دیں، کسی اور بات کو ذہن میں ڈسکس کرنا شروع کریں، یا بیوی سے کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں سیکس کے علاوہ۔ اس سے آپ کا توجہ دماغ بٹے گا تو آپ پوری طریقے سے لطف اٹھا سکیں گے، آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ پانچواں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب آپ انٹر کورس کر رہے ہو تو انٹر کریں باہر نکالیں، انٹر کریں باہر نکالیں، پسٹن کو ہوا لگتی رہے گی، وہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا، ٹائمنگ آپ کی بڑھ جائے گی، دونوں لطف اٹھائیں گے۔ چھٹا اور آخری طریقہ، آپ ورزش کریں۔ ایسی ورزش کریں کہ پنڈلیاں زمین پہ رکھی ہوں، آپ چت لیٹے ہوئے ہوں، پنڈلیوں کے سہارے اور کمر کے سہارے یہ پیٹھ والی جگہ جو ہے شرمگاہ یا اپنی بوٹی والی جگہ اور نفس کو اوپر اٹھائیں، ورزش کریں۔ ایسا روزانہ 5 منٹ کریں ورزش، صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم بلا ناغہ کریں۔ 15 دن کے بعد دیکھیں گے آپ کے اندر بہت ساری چینج آ چکی ہوگی، آپ ایسا کرنے پہ کامیاب ہو چکے ہوں گے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر چکے ہوں گے۔ اپنی خوراک میں کھٹی چیزوں کو کم کر دیں، کھٹی چیزوں کو نکال دیں، سب کو، جتنی بھی کھٹی چیزیں ہیں۔ کھٹی چیزیں آپ کی مردانہ قوت کے لیے فٹ نہیں ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ کھٹاس مرد کو برباد کرتی ہے اور مٹھاس عورت کو برباد کرتی ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے کھٹاس بہت نقصان دہ ہے، عورت کی نسوانیت کے لیے مٹھاس بہت نقصان دہ ہے۔ دونوں کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اپنے جیون ساتھی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنے جیون ساتھی تک اپنی خواہشات اور جذبات کو کنٹرول رکھیں، دونوں لطف اٹھائیں، خود لطف اٹھانے کے بجائے دوسرے کی بھی لطف کا، تسکین کا، لذت کا خیال رکھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ سکیں، آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکے، اور آپ کا فیملی جیون ساتھی لائف پارٹنر کے ساتھ تعلق بہترین قائم رہ سکے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس وقت بہترین اور بہت اچھی ہوتی ہیں جب دونوں ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ جب آپ بیوی سے سیٹسفائی ہوتی ہیں، جنسی تسکین کے حوالے سے بیوی آپ سے سیٹسفائی ہوتی ہے، پھر تو یہ رشتہ بہترین طریقے سے چلتا ہے۔ ادروائز دونوں ایک دوسرے کے نظر انداز کر کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو تیار ہونے کے لیے اس کے جسم، یوں سمجھ لیں کہ لیگ سے اوپر والے حصے کو، باڈی سے اوپر والے حصے کو ٹچ کرے، یہاں سے عورت تیار ہوتی ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو تیار کرنے کے لیے اس کے ناف سے نیچے والے حصے کو ٹچ کرے، اس سے مرد تیار ہوتا ہے۔ مرد جلدی تیار ہو جاتا ہے اور جلدی فارغ ہوتا ہے، عورت دیر سے تیار ہوتی ہے اور دیر سے فارغ ہوتی ہے۔ یہ بات مردوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اسی بات کو فالو کرتے ہوئے وہ بھرپور لائف کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ سیکس پہ مشتمل معلوماتی ویڈیو، اس کے علاوہ یہ بات ایک بتاتا چلوں کہ انگریزی ادویات 2 دفعہ 3 دفعہ آپ ایسا کرتے ہیں، یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ خاص طور پہ ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ، بی پی پیشنٹ، ان کو تو قطعاً ہی انگریزی ایلوپیتھک دوائیاں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ایک تو ان کا ہارٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، ہائی بی پی لو ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، شوگر وال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لائف کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے جیون ساتھی تک محدود رہیں، اپنے لائف سے خوب لطف اٹھائیں، خود بھی لطف لیں اور اپنے لائف پارٹنر کو بھی لطف دیں، تاکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور محبت قائم رہے، شادی کا مقصد پورا ہو سکے۔ ساتھ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی کوتاہی کو نظر انداز کرنا سیکھیں، اور محبت کے ساتھ رہیں، اپنے جیون ساتھی کو بھی محبت دیں، تاکہ آپ کے گھر میں خوشیاں اور خوشحالی اور امن اور سکون رہے۔ تھینکس۔